بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ رحمان سے شروع کریں گے۔ سورہ رحمان کا مقام نزول۔ سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 3 رکوع، 78 آیتیں، 351 کلمات اور 1436 حروف ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے لی گئی ہے۔ سورہ رحمان کے فضائل۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ مفتی احمد خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن یعنی زینت فرمایا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے۔ اس صورت میں جنت کی حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ اس کا ارشاد ہوا اور اس سے صورت کی زینت زیادہ ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مقیم پکارا جاتا ہے۔ اس صورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم منکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی، اسے دوبارہ پڑھیے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کہنے پر 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا اور سورہ رحمان کو سن کر اس نے عرض کی کہ خدا کی قسم یہ صورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت خلاوت ہے، اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ سورہ قمر کے ساتھ سورہ رحمان کی مناسبت۔ سورہ رحمان کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ قمر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قمر میں قیامت، جہنم کی ہولناکیوں، مجرموں کا عذاب، متقی مسلمانوں کا ثواب اور جنت کے اوصاف اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور سورہ رحمان میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، رحمان اللہ، علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کر رہے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ اس معنی کے اعتبار سے ان آیات سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اس سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ نمبر 2، حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے آیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ نمبر 3، مخلوق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، بلکہ آپ کا علم مخلوق کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کے متشابہات کا علم بھی دیا گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا تو اس میں متشابہات کا علم بھی آ گیا کہ یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہی ہے۔
नंबर 5, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम इशिया के नाम सिखाए, जैसा कि इरशाद बारी ताला है व अल्लम आदम अस्समाअ कुल्लहा। तर्जुमा, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम इशिया के नाम सिखा दिए। हज़रत दाऊद नबीना अलैहिस्सलाम को ज़िदा बनाना सिखाई। चुनांचे इरशाद रुबानी है सूरह अंबिया की आयत नंबर 80। तर्जुमा, और हमने तुम्हारे फ़ायदे के लिए इसे यानी जंगी लिबास की सनत सिखा दी। हज़रत सुलेमान नबीना अलैहिस्सलाम को परिंदों की ज़ुबान सिखाई, जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसका इजहार करते हुए फरमाया, ऐ लोगो, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है। हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम को तिब, तौरात और अंजील का इल्म अता फरमाया गया, जैसे इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, और अल्लाह इसे किताब और हिकमत और तौरात और अंजील सिखाएगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म लदुनी अता फरमाया, चुनांचे इरशाद फरमाया। तर्जुमा, और इसे अपना इल्म लदुनी अता फरमाया और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ सिखाया उसके बारे में इरशाद फरमाया। तर्जुमा, रहमान ने कुरान सिखाया। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया। तर्जुमा, और ए महबूब, बेशक आपको हिकमत वाले, इल्म वाले की तरफ से कुरान सिखाया जाता है। और एक जगह वाज़ेह तौर पर फरमा दिया। तर्जुमा, और आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे। इससे मालूम हुआ कि सैयदुल मुरसलीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तमाम अंबिया कराम अला नबीना अलैहिस्सलाम बल्कि तमाम मखलूक से ज़्यादा है। आयत नंबर 2 और 3, खलक़ल इंसान, उसने पैदा किया इंसान को, अल्लामहुल बयान, उसने उसे सिखाया बात करना। इंसान को पैदा किया, उससे बयान सिखाया। आयत तफसीर, इस आयत और इसके बाद वाली आयत में इंसान और बयान के मुसादिक के बारे में मुफस्सरीन के मुख्तलिफ कौल हैं। एक कौल ये है कि यहाँ इंसान से मुराद दो आलिम के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और बयान से मकान व मा यकून यानी जो कुछ हो चुका और जो कुछ आइंदा होगा उसका बयान मुराद है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन व आखिरीन और क़यामत के दिन की ख़बरें देते थे। एक कौल ये है कि यहाँ इंसान से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और बयान से मुराद तमाम चीज़ों के अस्मा और तमाम ज़ुबानों का बयान मुराद है। और एक कौल ये है कि यहाँ इंसान से उसकी जिन्स यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी तमाम औलाद मुराद हैं और बयान से मुराद गुफ्तगू की सलाहियत है, जिसकी वजह से इंसान दीगर हैवानों से मुमताज़ होता है। आयत नंबर 5, अशम्सु, सूरज, वल क़मरु, और चाँद, बेहुस्बान, एक हिसाब से। सूरज और चाँद हिसाब से हैं। तफसीर, इस आयत में अल्लाह ताला ने आसमानी नेमतों में दो ऐसी नेमतें बयान फरमाईं जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती हैं और वो नेमतें सूरज और चाँद हैं। इन नेमतों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर सूरज ना होता तो अंधेरा कभी ख़त्म नहीं ना होता और अगर चाँद ना होता तो बहुत सारी ज़ाहिरी नेमतें ख़त्म होकर रह जाती। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सूरज और चाँद मुअय्यन अंदाज़े के साथ अपने अपने बुरूज और मनाजिल में हरकत करते हैं, क्योंकि अगर सूरज हरकत करने की बजाय एक ही जगह खड़ा रहे तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता और अगर उसकी गर्दिश लोगों को मालूम ना हो तो वो मामलात ठीक तरह से अंजाम नहीं दे सकते। और उनका एक फ़ायदा ये है कि औकात के हिसाब सालों और महीनों का शुमार उन्हीं की रफ़्तार से होता है। आयत नंबर 6, वन नजमु, और झाड़ियाँ, व शजरु, और दरख्त, यसजुदान, वो सजदा रेज़ हैं। तर्जुमा, और बग़ैर तने वाली निबातात और दरख्त सजदा करते हैं। तफसीर, यहाँ पर नजम से मुराद ज़मीन से पैदा होने वाली वो निबातात हैं जो तना नहीं रखती, जैसे सब्ज़ा और अंगूर की बेल वगैरह, और शजर से मुराद वो निबातात हैं जो तना रखती हैं, जैसे गंदम, जौ और दरख्त वगैरह। और इनके सजदा करने से मुराद ये है कि इनके साए सजदा करते हैं। इसकी तायीद इस आयत से भी होती है
سورہ نحل ترجمہ، اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ یاد رہے کہ سبزے اور درخت زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی اہمیت کا کچھ اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوں تو انسان رزق کے وافی حصے سے محروم ہو جائے گا اور جانوروں کا گوشت کھانے کو ترس جائے گا، کیونکہ جانوروں کی نشو و نما انہی سے ہوتی ہے، اور جب یہ سبزے نہ ہوں گے تو جانور کیسے پلے بڑھیں گے، اور جب جانور پلے بڑھیں گے نہیں تو انسان ان کا گوشت کہاں سے حاصل کریں گے۔ آیت نمبر 7 اور 8، والسماء اور آسمان، ورفعها اس نے انہیں بلند کیا، ووضع اور رکھی، المیزان ترازو، الا کہ نہ، تطغو حد سے تجاوز کرو، فی المیزان ترازو میں تولو۔ ترجمہ، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو۔ تفسیر، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محل اور رتبے کے اعتبار سے بلند پیدا فرمایا۔ محل کے اعتبار سے بلندی تو ظاہر ہے کہ آسمان زمین سے اونچا ہے، جبکہ رتبے کے اعتبار سے آسمان کی بلندی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا مسکن ہے اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کے احکام صادر ہوتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں میزان سے مراد عدل کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان تمام معاملات میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ میزان سے مراد وہ تمام آلات ہیں جن سے اشیاء کا وزن کیا جائے اور ان کی مقداریں معلوم ہو سکیں، جیسے ترازو، اشیاء ناپنے کے آلات اور پیمانے وغیرہ۔ اس صورت میں آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اشیاء ناپنے اور تولنے کے آلات پیدا فرمائے اور اپنے بندوں پر لین دین کے معاملات میں عدل قائم رکھنے اور برابری کرنے کے احکام نافذ فرمائے، تاکہ وہ ناپ تول میں نا انصافی نہ کریں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کا بیان اس آیت میں ہوا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ غمن اور دھوکہ دہی پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص کسی چیز میں اس پر غالب آ جائے، چاہے وہ چیز معمولی سی ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر ناپ تول کے معاملات میں عدل و انصاف اور برابری نہ ہو تو معاشرے میں جو جھگڑے اور فسادات برپا ہوں گے اور آپس میں جو بغض و عناد پیدا ہوگا وہ کسی عقل مند سے ڈھکا چھپا نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اے انسان، تو دوسروں کے ساتھ اس طرح انصاف کر کہ جس طرح تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ انصاف کیا جائے، اور تو دوسروں کو اسی طرح پورا پورا ناپ تول کر دے جیسے تجھے پورا پورا ناپ تول کر لینا پسند ہے، کیونکہ عدل و انصاف ہی سے لوگوں کے حالات درست رہ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 9، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، وَالْوَزْنَ وزن، بالقسط انصاف سے، وَلَا تُحَسِّرُوا اور نہ گھٹاؤ، المیزان تول، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ تفصیل، یعنی جب تم لوگوں کے لیے کوئی چیز ناپو تولو تو انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اور اس چیز کا وزن کم نہ کرو۔ ناپ تول میں انصاف کرنے کے حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سورہ بنی اسرائیل، اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے لوگو، ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اور کم ناپنے تولنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مطففین میں، ترجمہ، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے
کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں کو پاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کا کام اعلانیہ ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے غیروں میں سے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے تو وہ ان کا مال وغیرہ چھین لیتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لیتے اور کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13۔ والارض، اور زمین، ووضع، اس نے اس کو رکھا، للانام، مخلوق کے لیے، فیہا، اس میں، فاکہۃ، میوے، والنخل، اور کھجوریں، ذات الاکمام، غلاف والے، والحب، اور غلہ، ذو العصف، بھوسے والا، والریحان، اور خوشبو کے پھول، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، اس میں پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھل ہیں، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا جو اس میں رہتی اور بستی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور فائدے اٹھائیں۔ دوسری آیت اور اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چند منافع بیان فرمائے ہیں جو اس نے مخلوق کے لیے زمین میں پیدا فرمائے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین میں بے شمار اقسام کے پھل، میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں جن میں بہت برکت ہے، اور بھوسے والا اناج جیسے گندم اور جو وغیرہ پیدا فرمایا۔ بھوسے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اناج دیر تک محفوظ رہے گا، اور جب تم اناج استعمال کر لو تو وہ بھوسا تمہارے جانوروں کے چارے میں کام آئے گا، اور زمین میں طرح طرح کے خوشبودار پھول پیدا فرمائے تاکہ ان کی خوشبو سونگھ کر تمہیں فرحت حاصل ہو، اور وہ پھول تمہاری زینت اور زیب و زینت میں کام آئیں۔ اور آخری آیت میں، یعنی اے جن و انس کے گروہ، جو نعمتیں تمہارے سامنے بیان کی گئیں ان میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 31 میں بار آئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت 31 بار آئی ہے، اور اس صورت میں بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہدایت اور نصیحت کرنے کا بہترین اسلوب ہے، اور اس اسلوب کو اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے کے نفس کو تنبیہ ہو اور اسے اپنے جرم اور کوتاہی کا حال معلوم ہو جائے کہ اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اور اسے اپنے کرتوتوں پر شرم آئے، اور اس طرح وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور فرمانبرداری کرنے کی طرف مائل ہو، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس تشریف لائے اور ان کے سامنے سورہ رحمان شروع سے لے کر آخر تک پڑھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یہ سورت سن کر خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ سورت جنات کو سنائی تو انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ جب میں یہ آیت فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے، اے ہمارے رب عز و جل، ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔
آیت نمبر 14۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، من سے سلسال، کھنکھناتی مٹی، کالفجار، ٹھیکرے جیسی۔ ترجمہ، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ تفسیر، یہاں انسان سے مراد حضرت آدم نبی علیہ السلام ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کا ایک انداز بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر آپ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کے اور انداز بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک اور مقام پر سورہ مومن میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ ایک اور مقام پر سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ایک اور مقام پر سورہ صافات میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ ایک اور مقام پر سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ ان سب آیات کا معنی ایک ہی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم نبی علیہ السلام کی پیدائش سے ہر قسم کی مٹی جمع فرمائی گئی، اور ان سے پہلے ہر قسم کی مٹی کو جمع فرمایا گیا، پھر اسے پانی سے گوندا گیا تو وہ مٹی ایسا سیاہ گارا بن گئی جس سے بو آتی تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کو بنایا، اور جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو ہوا گزرنے کی وجہ سے ٹھیکے کی طرح بجنے لگی۔ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16۔ وخلق، اور اس نے پیدا کیا، الحجان، جنات، من مارج، شعلہ مارنے والے، من نار، آگ سے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا، تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ، تفسیر، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا، یہاں جن سے مراد ابلیس ہے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نبی علیہ السلام سے پہلے آگ سے پیدا فرمایا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، سورہ ہجر کی آیت نمبر 28 میں۔ ترجمہ، اور ہم نے اس سے پہلے جس کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم نبی علیہ السلام کو اسی طرح پیدا کیا گیا جس طرح تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ دوسری طرف جن و انس کے گروہ تمہاری تخلیق کی مختلف حیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں فرمائیں، حتیٰ کہ تمہیں مرکبات میں سے افضل اور کائنات کا خلاصہ بنا دیا، ان میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 17 اور 18۔ رب المشرقین، رب دونوں مشرقوں، ورب المغربین، اور رب دونوں مغربوں کا، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت میں دونوں مشرق اور دونوں مغرب سے گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں سورج طلوع اور غروب ہونے کے دونوں مقام مراد ہیں۔ دوسری طرف یعنی سردی اور گرمی کے دونوں مشرقوں اور مغربوں میں جو بے شمار فوائد ہیں، جیسے ہوا کا معتدل ہونا، مختلف موسموں جیسے سردی، گرمی، بہار اور خزاں کا آنا، اور ہر موسم کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا پیدا ہونا وغیرہ، تو ان میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 19، 20، 21، 22 اور 23۔ مرج البحرین، اس نے بہائے دو دریا، یلتقیان، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخ، ایک آڑ، لا یبغیان، وہ زیادتی نہیں کرتے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، یخرج، نکلتے ہیں،
منہما ان دونوں کے اللؤلؤ موتی والمرجان اور مونگے فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ، اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھ سکتے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مرجان یعنی موتی نکلتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر، مرج البحرین، اس نے دو سمندر بہائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھارے دو ایسے سمندر بہائے کہ دیکھنے میں ان کی سطح آپس میں ملی ہوئی لگتی ہے، کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی چیز حائل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھ سکتے، بلکہ ہر ایک اپنی حد پر رہتا ہے، اور دونوں میں سے کسی کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ حالانکہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دوسرے پانی میں فوراً مل جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ ان سمندروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں، ترجمہ، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور یہ ایک کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں اس نے ایک پردے کی رو کی آڑ بنا دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور دونوں سمندر برابر نہیں، ان میں سے ایک میٹھا خوب میٹھا ہے، اس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا نمکین بہت کڑوا ہے، اور ان دونوں سمندروں میں سے ہر ایک سے تم مچھلی کا تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ زیور قیمتی موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو اس میں پانی کو چیٹتے ہوئے دیکھے گا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس کے بعد یعنی یا جن و انس کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے میٹھے اور کھاری دو سمندر بہا کر ان میں تمہارے پہننے کا زیور رکھ کر تم پر جو انعام کیا، تم ان نعمتوں میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان سمندروں میں منافع پیدا فرما کر تم پر جو انعام کیا، تم ان نعمتوں میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 24 اور 25۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے، الجواری کشتیاں، المنشآت چلنے والی، فی البحر دریا میں، کالأعلام پہاڑوں کی طرح، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ، اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر، یعنی جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیں، اور ان کو ترکیب دینے اور کشتی بنانے اور کاریگری کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور دریاؤں میں ان کشتیوں کا چلنا اور تیرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ تفسیر، یعنی یہ جن و انس گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر میں پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی کشتیاں جاری فرما کر تم پر جو انعام فرمایا، تم ان نعمتوں میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ کلو، ہر کوئی، من علیہا، جو اس زمین پر، فائن، فنا ہونے والا، وا، اور، یب کا، باقی رہے گا، وجہ، چہرہ یا ذات، ربی کا، تیرا رب، ذوالجلالی، صاحب عظمت، والاکرام، احسان کرنے والا، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر، یعنی زمین پر جتنے جاندار ہیں سب ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان اور دیگر جانداروں کا وجود عارضی ہے، لہٰذا وہ باقی نہیں رہے گا، اور جو چیز باقی نہ رہے وہ فانی ہوتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان ہلاک ہو گئے، اور جب یہ آیت
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत नाजिल हुई तो फरिश्तों को अपनी मौत का भी यकीन हो गया। यानी यह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर मौजूद तमाम महलूक फना होने वाली है और सिर्फ़ तुम्हारी रब अज़्ज़ व जल की ज़ात बाकी रहेगी जो अज़मतों की किबरियाई वाली है और अपनी अज़मत व जलालत के बावजूद अपने अम्बिया, औलिया और अहले ईमान पर लुत्फ़ व करम फरमाएगा और महलूक के फ़ना होने के बाद उन्हें दोबारा ज़िंदा करेगा और उन्हें अबदी ज़िंदगी अता फरमाएगा। इस आयत के आखिरी लफ्ज़ को अपनी दुआ में शामिल करने की बरकत से दुआ कबूल हो जाती है। चुनांचे इंसान रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि ताईदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुआ या ज़ुल वल इकराम को लाजिम पकड़ लो और इसकी कसरत किया करो। और हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स के पास से गुज़रे जो या ज़ुल जलाल वल इकराम कह रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तेरी दुआ कबूल कर ली जाएगी, तू दुआ मांग। इसके बाद यानी जो नेमतें सब के फ़ना होने पर मुरतब हैं, यानी दोबारा ज़िंदा होना, दायमी ज़िंदगी मिलना और हमेशा बाकी रहने वाली नेमतें अता होना वगैरह, तुम दोनों इनमें से अपने रब अज़्ज़ व जल की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अहमद नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, फ़ना होना इस एतबार से नेमत है कि ईमान वाले मौत के बाद अबदी और सरमदी नेमतों को पाएंगे। जैसा कि हज़रत अबू क़तादा बिन रबी अंसारी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा गुज़रा तो आपने फरमाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो लफ्ज़ फरमाया मुस्तरीख़ुन व मुस्तराहुन मिन्हु, इससे क्या मुराद है? तो इरशाद फरमाया कि मोमिन बंदा जब मरता है तो वो मुसीबतों से निजात पाकर अल्लाह ताला की आगोश रहमत में जाना चाहता है और बदकार आदमी जब मरता है तो उसके मर जाने से अल्लाह ताला के बंदे, शहर, दरख्त और जानवर भी राहत पाना चाहते हैं। और हज़रत याहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मौत को खुशामदीद हो क्योंकि ये वो चीज़ है जो हबीब को हबीब के करीब कर देती है। आयत नंबर 29 और 30, यसअलु उससे मांगता है, मन जो कोई फिस्समावाती वल अर्दी आसमानों और ज़मीन में, कुल्ला यौमिन हर रोज़, हुआ वो फ़ी शान किसी न किसी काम में, फ़बी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जुमा, आसमानों और ज़मीन में जितने हैं सब उसी के सवाली हैं, वो हर दिन किसी न किसी काम में है, तो तुम दोनों अपने रब अज़्ज़ व जल की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। यानी आसमान में रहने वाले फ़रिश्ते हों या ज़मीन पर बसने वाले जिन, इंसान या कोई और महलूक, अलगर्ज़ कोई भी अल्लाह ताला से बेनियाज नहीं है, बल्कि सब के सब उसके फ़ज़ल के मुख्ताज हैं और ज़ुबान हाल और काल से उसकी बारगाह के सवाली हैं। इसमें अल्लाह ताला की कुदरत के कमाल की तरफ इशारा है कि हर महलूक चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो अपनी ज़रूरियात को अज़ खुद पूरा करने से आजिज़ है और अल्लाह ताला की मोहताज है। इस आयत की शान नुज़ूल के बारे में कहा गया कि ये आयत उन यहूदियों के रद्द में नाज़िल हुई जो कहते थे कि अल्लाह ताला हफ्ते के दिन कोई काम नहीं करता। चुनांचे इस आयत में उनके कौल का बातिल होना ज़ाहिर फरमाया गया। इस आयत के मानी ये है कि अल्लाह ताला हर वक्त अपनी कुदरत के आसार ज़ाहिर फरमाता है, किसी को रोज़ी देता है, किसी को मारता है और किसी को ज़िंदा करता है, किसी को इज़्ज़त देता है, किसी को ज़िल्लत में मुब्तला कर देता है, किसी को मालदार करता है और किसी को मुख्ताज, किसी के गुनाह बख्शता है और किसी की तकलीफ़ को दूर करता है। यहाँ इसी से मुतालिक दो हदीस और एक हकायत मुलाहिज़ा कीजिए। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत कुल्लु यौमिन हुवा फ़ी शान के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की शान ये है कि वो गुनाह बख्शता है, मुसाइबो अलाम दूर करता है, किसी कौम को बुलंदी अता फरमाता है और किसी कौम को पस्ती से दो चार कर देता है। हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस आयत कुल्लु यौमिन हुआ फ़ी शान के बारे में मरवी है कि अल्लाह ताला की शान ये है कि वो परेशान हाल की परेशानी को दूर करता है, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता है, मरीज़ को शिफा देता है
اور مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کے معانی دریافت کیے تو اس نے ایک دن کی مہلت چاہی اور انتہائی پریشانی اور غمزدہ ہو کر اپنے مکان میں چلا گیا۔ اس کے ایک حبشی غلام نے وزیر کو پریشان دیکھ کر کہا، کیا میرے آقا، آپ کو کیا مصیبت پیش آئی؟ بیان تو کیجئے۔ جب وزیر نے ساری بات اس کے سامنے بیان کر دی تو غلام نے کہا کہ میں اس کے معانی بادشاہ کو سمجھا دوں گا۔ وزیر نے اس حبشی غلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو غلام نے کہا، اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ، بیمار کو تندرستی دیتا ہے اور تندرست کو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور ذلیلوں کو عزت دیتا ہے، مالداروں کو محتاج کرتا ہے اور محتاجوں کو مالدار بناتا ہے۔ بادشاہ کو غلام کا جواب بہت پسند آیا اور اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس غلام کو وزارت کی خلعت پہنا دے۔ غلام نے وزیر سے کہا کہ اے آقا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ اس مقام پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مصروف اور مشغول کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف سے پاک ہے۔ اس کے بعد یعنی جن و انس کے گروہ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات بیان ہوئے ان کا مشاہدہ کرنے کے باوجود تم اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32۔ سنفرغ، ہم جلد فارغ ہوتے ہیں، لکم، تمہاری طرف، ایہا الثقلان، اے جن و انس، وبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تفسیر، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ابھی ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ تفسیر، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو خوف دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے جنوں و انسان کے گروہ، عنقریب ہم تم سے حساب لینے اور تمہارے اعمال کی جزا دینے کا قصد فرمائیں گے۔ مفسرین نے جنوں اور انسانوں کو ثقلان فرمائے جانے کے مختلف وجوہات بیان کی۔ ان میں 3 وجوہات درج ذیل۔ نمبر 1، زمین پر موجود دیگر مخلوق کے مقابلے میں صرف جنوں اور انسانوں کو شرعی احکام کا مکلف بنایا گیا، ان کی اس عظمت کی وجہ سے انہیں ثقلان فرمایا گیا۔ نمبر 2، زندگی اور موت دونوں صورتوں میں زمین پر ان کا وزن ہے، اسی لیے انہیں ثقلان فرمایا گیا۔ نمبر 3، انہیں ثقلان اس لیے فرمایا گیا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے بھاری ہیں۔ اس آیت میں تمام انسانوں کے لیے نصیحت کیا ہے کہ دنیا میں وہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، لیکن مرنے کے بعد انہیں بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور پھر جس طرح کے عمل کیے ہوں گے اسی طرح کی جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ مصروفیت اور فراغت کے وصف سے پاک ہے، اس لیے یہاں آیت میں سنفرغ سے اس کے حقیقی معنی فراغت مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مجازی معنی قصد کرنا مراد ہے۔ اس کے آگے یعنی جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ کا دیگر نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اعمال کے حساب کے معاملے میں تمہیں تنبیہ کرنا بھی ایک نعمت ہے، تو تم اپنے اقوال اور اپنے اعمال کے ذریعے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34۔ یا معاشرہ، اے گروہ، الجن والانس، ان جنوں اور انسان، انی، اگر، ان استطاعتم، تم سے ہو سکے، ان کے، تنفذو، تم نکلو بھاگو، من سے، اقطار السماواتی، آسمان کے کناروں، والارضی، اور زمین، فنفذو، تو نکل بھاگو، لا تنفذون، تم نہیں نکل سکو گے، الا بسلطان، مگر زور کے سوا، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اس کی سلطنت ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ تفسیر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میری قضاء سے بھاگ سکتے ہو، میری سلطنت اور میرے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو ان سے نکل جاؤ اور اپنی جانوں کو میرے عذاب سے بچا لو، لیکن تم اس بات پر قادر ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ تم جہاں بھی جاؤ گے وہیں میری سلطنت ہے۔ یہ حکم جنوں اور انسانوں کا عجز
ظاہر کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جنیا جن اور انسان اللہ تعالیٰ نے سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود تمہیں تنبیہ کر کے اپنے عذاب سے ڈرا کر تم پر آسانی فرما کر اور تمہیں معافی سے نواز کر تم پر جو انعامات فرمائے، تم دونوں ان میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36۔ یرسلو بھیجا جائے گا، علیکما تم پر، شواذن ایک شعلہ، من نار آگ سے، ونحاسن اور دھواں، فلا تنتصران تو مقابلہ نہ کر سکو گے، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ، تم پر آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ اور بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے، تو تم اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر، ارشاد فرمایا کہ اے کافر جن و انس، قیامت کے دن جب تم قبروں سے نکلو گے تو تم پر آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ اور بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا، تو اس وقت تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے اور نہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے، بلکہ یہ آگ کا شعلہ اور دھواں تمہیں محشر کی طرف لے جائیں گے۔ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضرت مترجم قدس سرہ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، لپٹ یعنی شعلے میں دھواں ہو تو اس کے سب اجزاء جلانے والے نہ ہوں گے، کہ اس میں زمین کے وہ اجزاء شامل ہیں جن سے دھواں بنتا ہے، اور دھوئیں میں لپٹ ہو تو وہ پورا سیاہ اور اندھیرا نہ ہوگا کہ لپٹ کی رنگت شامل ہے۔ ان پر بے دھوئیں کی لپٹ بھیجی جائے گی جس کے سب اجزاء جلانے والے ہوں گے، اور بے لپٹ کا دھواں بھیجا جائے گا جو سخت کالا اور اندھیرا ہوگا، اور ہم اس عذاب سے اس کی وجہ کریم کی پناہ چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلے سے اس کی خبر دینا بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے تاکہ اس کی نافرمانی سے باز رہ کر اپنے آپ کو اس بلا سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد جنیا جن اور انسان کے گروہ کافر اور گنہگار کا انجام پہلے سے بیان کر دینا اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور نعمت ہے، تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38۔ فَإِذَا پھر جب انشقت پھٹ جائے گا، السماء آسمان، فکانت تو وہ ہوگا، وردتن گلابی، قدّہان جیسے سرخ چمڑا، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ارشاد فرمایا کہ پھر جب قیامت کے دن آسمان اس طرح پھٹ جائے گا کہ جگہ جگہ سے چیرا ہوا ہوگا اور اس کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح اور ایسا سرخ ہوگا جیسے بکرے کی رنگی ہوئی کھال ہوتی ہے، تو ایسا ہولناک منظر ہوگا جسے بول کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تفسیر در منصور میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس سے گزرے۔ وہ نوجوان یہ والی آیت فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً قَدّہان پڑھ رہا تھا۔ آپ وہیں رک گئے اور دیکھا کہ اس نوجوان پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے اور آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا ہے۔ وہ روتا رہا اور یہی کہتا رہا، اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی روئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں قیامت کے ہولناک منظر بیان کیے گئے، ان کی تلاوت کرتے وقت خوف زدہ ہونا ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے مقامات کی تلاوت کرتے وقت دل میں خوف پیدا کرنے اور آنسو بہانے کی کوشش کرنی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں اور شدتوں میں امن اور سکون نصیب فرمائے، آمین۔ یعنی جب قیامت کے دن آسمان اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے پھٹ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے حساب کا حکم دے گا، تو اس وقت وہی تمہیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے نجات دے گا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اس نعمت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40۔ فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن لا یسألُ نہ پوچھا جائے گا عن ذنبہ اس کے گناہوں کے متعلق، انسن کسی انسان
ولا جان اور نہ جن، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ، تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور آسمان پھٹے گا تو اس دن فرشتے مجرموں سے دریافت کریں گے، بلکہ ان کی صورتیں دیکھ کر ہی انہیں پہچان لیں گے، اور ان سے سوال دوسرے وقت میں ہوگا جب کہ لوگ حساب کے مقام میں جمع ہوں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن آسمان پھٹے گا تو اس دن قبروں سے نکلتے ہی فوراً کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جب وہ حساب کی جگہ میں اکٹھے ہوں گے تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد یعنی جن اور انسان کے گروہ تمہیں ان چیزوں کی خبر دینا جن سے ڈر کر تم گناہوں سے باز آ جاؤ اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42۔ یعرفو، پہچانے جائیں گے، المجرمون، مجرم، بسیماہم، اپنی پیشانی سے، فیوخذو، پھر وہ پکڑے جائیں گے، بالنواسی، پیشانیوں سے، والاقدام، اور قدموں، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر، ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجرم اپنے چہرے سے اس طرح پہچانے جائیں گے کہ ان کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی ہوں گی، تو حساب کے بعد جہنم کے خازن انہیں پکڑیں گے اور ان کے ہاتھ گردن سے باندھ دیں گے اور ان کے پاؤں پیٹھ کے پیچھے سے لا کر پیشانیوں سے ملا دیں گے، پھر انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض مجرم پیشانیوں سے گھسیٹے جائیں گے اور بعض پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی جنوں اور انسانوں کے گروہ فرشتوں کا تم میں سے مجرموں اور اطاعت گزاروں کو ان کی علامات سے پہچان لینا اور صرف مجرموں کو ذلت اور توہین سے دوچار کرنا اور اطاعت گزاروں کو محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 43، 44 اور 45۔ ہذہ، یہ، جہنم، التی، وہ جسے، یکذب، اسے جھٹلاتے ہیں، بہل مجرمون، مجرم گنہگار، یطوفون، وہ پھریں گے، بینہا، اس کے درمیان، و بینا، اور درمیان، حمیمین، گرم پانی، آن، کھولتے ہوئے، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ، یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے، جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر، پہلے والی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے وہ ان سے دور نہیں بلکہ ان کے قریب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب کفار جہنم کے قریب ہوں گے تو اس وقت جہنم کے خازن ان سے کہیں گے کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ دوسری والی آیت میں جہنمیوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جہنم اور اس کے انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ جب وہ جہنم کی آگ سے جل بھن کر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ سے لے جایا جائے گا جہاں کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ہے، وہاں انہیں جلتا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور جب اس عذاب پر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں آگ کا عذاب ہے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ جہنمیوں پر بھوک کا عذاب مسلط کیا جائے گا، جب وہ کھانے کے لیے چیخیں گے تو انہیں تھوڑ کھلایا جائے گا اور وہ ان کے حلق میں چبھ جائے گا، تب پانی کے لیے شور مچائیں گے تو پھر انہیں وہاں لے جایا جائے گا جہاں کھولتے پانی کا چشمہ ہے۔ جب وہ پانی اپنے چہرے کے قریب کریں گے تو ان کے چہرے کا گوشت گل کر اس میں گر پڑے گا، پھر اسے پئیں گے تو ان کی پیٹوں میں جوش مارے گا اور ان میں موجود ہر چیز نکال دے گا۔
پھر ان پر بھوک مسلط کی جائے گی اور وہ اسی طرح جہنم کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں چکر لگائیں گے۔ اس کے بعد یعنی یہ جن اور انسان کے گروہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نافرمانی کے اس انجام سے دنیا میں ہی آگاہی فرما دینا بھی اس کی نعمت ہے، تو تم اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 46 اور آیت نمبر 47۔ ولیمن اور اس کے لیے خافا جو ڈرا مقام ربہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا، جنتان دو باغ، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تفسیر، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو تم اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ تفسیر، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائیں جو اس نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والے متقی اور مومن بندے کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جسے دنیا میں قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائض کی بجا آوری کرے، تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہیں۔ اس معنی کی تائید اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ نازعات ترجمہ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو اس بات سے ڈرے کہ اس کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بندہ گناہ چھوڑ دے تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہیں۔ اس معنی کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 33 ترجمہ، تو کیا وہ خدا جو ہر شے پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے۔ دو جنتوں سے مراد جنت عدن اور جنت نعیم ہے، اور دو جنتیں ملنے کی وجوہات مفسرین نے مختلف بیان فرمائیں، جیسے نمبر 1 جنت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صلہ ہے اور ایک نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کا صلہ ہے۔ نمبر 2 ایک جنت اس کے درست عقیدہ رکھنے کا صلہ ہے اور ایک جنت اس کے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ نمبر 3 ایک جنت اس کی فرما برداری کرنے کا صلہ ہے اور ایک جنت گناہ چھوڑ دینے کا صلہ ہے۔ نمبر 4 ایک جنت ثواب کے طور پر ملے گی اور ایک جنت اللہ تعالیٰ کے فضل کے طور پر ملے گی۔ نمبر 5 ایک جنت اس کی رہائش کے لیے ہوگی اور دوسری جنت اس کی بیویوں کی رہائش کے لیے ہوگی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اسے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی تھی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دیے بغیر نگاہیں جھکائے گزر جایا کرتا تھا۔ آخرکار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورگلے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان عالیشان یاد آ گیا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا کو یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کی مدد سے اسے اٹھوا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت پاک کا ذکر کیا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا شدید خوف غالب ہوا۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل اور کفن اور دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ جب صبح یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہ دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی، امیر المومنین، اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے
یہ بتانا نامناسب معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ترجمہ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیا اور کہا، یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بعد یعنی جن اور انسان کے گروہ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کے ثواب کے لیے جنت بنائی ہے تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 48 اور 49۔ ذواتا افنان، بہت سی شاخوں والے، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ، شاخوں والی ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر، یہاں سے ان 2 جنتوں کی اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان جنتوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ دونوں جنتیں پھلوں سے لدی ہوئی شاخوں والی ہیں اور ہر شاخ میں 2 قسم کے میوے ہیں۔ یعنی یہ جن اور انسان کے گروہ اطاعت گزاروں کو ایسا ثواب دے کر اللہ تعالیٰ نے جو تم پر انعام فرمایا، تو تم میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 50 اور 51۔ فیہما، ان دونوں میں، عینان، 2 چشمے، تجریان، جاری ہیں، فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر، یہاں ان جنتوں کا ایک اور وصف بیان ہوا کہ ان میں سے ہر ایک جنت میں صاف اور میٹھے پانی کے 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک چشمہ خراب نہ ہونے والے پانی کا ہے اور ایک چشمہ ایسی شراب کا ہے جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے۔ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چشمے عطا کر کے تمہاری نعمت میں اضافہ فرمایا، تو تم اس کی قدرت اور نعمت کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53۔ فیہما، ان دونوں میں، من کلی، ہر سے، فاکہۃ، میوے، زوجان، 2 قسمیں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ، ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر، 2 قسموں سے مراد یہ ہے کہ بعض وہ پھل ہیں جو دنیا میں دیکھے گئے اور بعض وہ عجیب و غریب پھل ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے گئے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ بعض پھل خشک ہیں اور بعض تر، یا یہ مراد ہے کہ بعض پھل خالص میٹھے ہیں اور بعض ترشی کی طرح مائل ہیں۔ اس کے بعد یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، تم ان لذیذ نعمتوں میں سے اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 54 اور 55۔ متقئین، تکیہ لگائے ہوئے، علی فرشن، فرشوں پر، بطائنہا، ان کے استر، من استبرق، ریشم کے، وجنہ، اور میوے، الجنتین، دونوں باغ، دان، نزدیک، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ، جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر، یعنی جنتی لوگ بادشاہوں کی طرح آرام اور راحت سے ایسے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اس بچھونے کے اندرونی حصے کا یہ حال ہے تو ظاہری حصے کا کیا حال ہوگا؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بچھونوں کے اندرونی حصوں کا حال تو بیان کر دیا لیکن ظاہری حصے کا بیان نہیں کیا، کیونکہ زمین میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے ان کے ظاہری حصوں کا حال پہچانا جا سکے۔ اس کے بعد یعنی ان دونوں جنتوں کا پھل اتنا قریب ہوگا کہ کھڑا بیٹھا اور لیٹا ہر شخص اسے چن لے گا، جبکہ دنیا کے پھلوں میں یہ خاصیت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے کھڑے یا بیٹھے جیسے چاہیں گے
اس کا پھل چن لیں گے۔ اس کے بعد یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، ان لذیذ اور باقی رہنے والی نعمتوں میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟